وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور تمام اچھے نام اللہ ہی کے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، تو پکارو انہیں اس کے ذریعے سے، پکارو اللہ کو ان کے ذریعے سے۔ ایک نقطہ یہاں نوٹ کر لیجئے، قرآن مجید سے کہیں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ صفت ثابت نہیں ہوتا۔ ویسے حدیث میں ہے، میں صرف بیان کر رہا ہوں، قرآن میں نہیں۔ قرآن میں اللہ کے لیے لفظ آتا ہے نام، اسما، یہ سب اللہ کے نام ہیں۔ ویسے یہ کہ صفاتی نام ہے یہ دوسری بات ہے، لیکن صفات کا لفظ جو ہے، صفت کا لفظ اللہ کے لیے ایجاباً مثبت طور پر قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ نام ہے اللہ کے، اور نام جو ہے در حقیقت کسی ایک ہی شے کے 100 نام ہو سکتے ہیں۔ تلوار کے 5000 نام ہیں، تلوار تو ایک ہی شے ہے نا، لیکن اس کے مختلف اوصاف کے اعتبار سے بہت سے نام اس کے عرب رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، ان ناموں میں سے کچھ قرآن میں بھی آئے ہیں، کچھ ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس میں کہ حضور نے 99 نام گنوائے ہیں کہ اللہ کے یہ 99 نام ہیں، اور ان کے ذریعے سے تو اللہ سے دعا کی جائے تو اس کے ناموں کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے ناموں کے، فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کو پکارا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے، یا ستارو، یا غفارو، یا کریمو، یا علیمو، یہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، تو یا اللہ ہو، ظاہر بات ہے کہ اللہ جو ہے وہ بھی اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے اہم نام ہے، اس حوالے سے اس کو پکارو، دعا کرو اس کے ناموں کے حوالے سے۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو، دفع کرو ان لوگوں کو کہ جو اس کے ناموں میں کجی نکالتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں ٹیڑھ کو، یہ قبر جو ہوتی ہے ایک سیدھی ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے لحد والی جس میں کہ بغلی قبر، اس میں وہ ٹیڑھا راستہ بنتا ہے جس میں کہ اتارا جاتا ہے قبر کو۔ تو اسماء الہی میں لحد، الحاد جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا غلط استعمال کیا جائے، انہی ناموں کے حوالے سے ان کے مراقبے کر کے ان کے اندر تاثیرات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کے غلط استعمالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ سے خود اپنی دعا کے لیے ان کو ذریعہ بنایا جائے، لیکن ان کو لوگوں کے لیے نقصان پہنچانے کا ذریعہ بنانا یہ گویا کہ الحاد ہو جائے گا، غلط استعمال۔ اور دوسرے یہ کہ بعض اللہ تعالیٰ کے نام جو ہیں وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں، ان میں ایک ہی کے حوالے سے پکارنا وہ بھی الحاد ہو جائے گا۔ المعز، المذل، یہ اب جوڑا ہے، وہی عزت دینے والا ہے، وہی ذلت دینے والا ہے، لیکن اگر آپ نے یا مذلو یا مذلو یا مذلو کہنا شروع کر دیا تو یہ الحاد ہو جائے گا۔ اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، اے ذلیل کرنے والے، جہاں دونوں لفظ آنے چاہیے، یا معز ہو یا مذل ہو، اے وہ کہ جو عزت دینے والا ہے اور اے وہ کہ جو ذلیل کرتا ہے۔ یہ دونوں نام جو ہے الرافع والخافض، ایک وہ ہے کہ جو اٹھانے والا ہے، اونچا کرنے والا ہے اور نیچے گرانے والا ہے، وہ الخافض بھی ہے، الرافع بھی ہے، المعز بھی ہے، المذل بھی ہے، المحیی بھی ہے، الممیت بھی ہے، زندہ رکھنے والا بھی ہے، موت وارد کرنے والا بھی ہے۔ تو یہ جو جوڑوں کے نام ہیں ان کو ساتھ ساتھ ہی ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ ذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون، القریب وہ بدلہ پائیں گے اپنے اعمال کا۔ وممن خلقنا امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون، اور جو انسان ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں یقیناً ہر دور میں کچھ لوگ رہے ہیں، ایسی جماعتیں رہی ہیں، اور جیسے کہ حضور نے ضمانت دی ہے کہ میری امت میں ایک طبقہ، ایک جماعت، ایک گروہ ضرور، لا تزال فی امتی طائفۃ قائمین علی الحق، حق پر قائم رہے گی۔ تو فرمایا وہ یہدون بالحق، جو حق کی ہدایت بھی دیتے رہیں گے، اور بہی یعدلون، اور حق ہی کے ساتھ عدل بھی کرتے رہیں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، باقی رہے وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، تم رفتہ رفتہ سہج سہج ان کو لے آئیں گے وہاں سے جہاں انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ استدراج اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص کفر کے راستے میں بڑھتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کامیابیاں دنیا میں بڑھتی جا رہی ہیں، وہ اور بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے اللہ کا فضل ہو رہا ہے مجھ پر، حالانکہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس کی رسی دراز کی ہے تاکہ اور گناہ جو اس نے کمانے ہیں وہ کما لے۔ اس کو استدراج کہتے ہیں، اور یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ بسا اوقات ایک انسان غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن وہ اس استدراج کی وجہ سے یہ سمجھ بیٹھتا میں صحیح راستے پر ہوں، تبھی تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، تبھی تو مجھے کامیابی مل رہی ہے، قدم قدم پر جو ہے کامیابی میری قدم بوسی کر رہی ہے۔ نہیں، یہ استدراج ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، ہم آہستہ آہستہ انہیں پکڑ لیں گے جہاں سے انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ، آپ ان کو ڈھیل دیں گے، ان قیدی متین، میری چال بہت مضبوط ہے۔ جب وہ مچھلی جو ہے کانٹا اس کی حلق میں اب پھنس چکا ہے، اب اس کی ڈور جو ہے آپ ڈھیل کرتے رہیے، کوئی حل نہیں، ان قیدی متین، کہیں جانے والی نہیں ہے۔ اولم یتفکروا،
کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ ما بصاحبہم من جنہ، ان کے جو ساتھی ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کوئی جنون نہیں ہے، کوئی جن ان پر نہیں آ گیا ہے۔ یہ بھی وہی انداز ہے سرچنگ کویسچن کہ ذرا غور کرو، کبھی تم نے سوچا ہے؟ کہہ تو دیتے ہو تم، کبھی سوچا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے، ان کی سیرت، ان کا کردار، ان کی شخصیت، ان کی طہارت، ان کی صفائی، نظافت، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کوئی شخص یہ کہہ سکے کہ ان پر کوئی جن آ گیا ہے یا ان کا کوئی دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا؟ ما بصاحبہم من جنہ، کوئی ان کو جنون نہیں ہے، کوئی جن ان کے اوپر نہیں آ گیا، ان ہوا الا نذیر مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح طور پر خبردار کر دینے والے۔ اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء، اور کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں بنائی ہیں؟ وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم، اور کیا انہیں یہ گمان نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی مہلت ختم ہوا چاہتی ہو، ان کی اجل، لکم لامت اجل، ہر قوم کے لیے ایک اجل معین ہے، تو تم کیسے نچنت ہو گئے ہو سکتا ہے کہ تمہاری وہ اجل اب قریب آ چکی ہو۔ ان یکون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، تو اب اس کے بعد اور کس شے پر، کس بات پر یہ ایمان لائیں گے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ گمراہ کر دے گا یا جس کی گمراہی پر اللہ کی طرف سے مہر تصدیق ثبت ہو جائے گی، اب اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ چھوڑ دے گا ان کو ان کی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھتے ہوئے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساھا، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ قیامت کب آئے گی؟ آپ ہمیں بہت ڈراتے رہتے ہیں قیامت 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 کب آئے گی، کب لنگر انداز ہوگی؟ قل انما علمھا عند ربی، کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ھو، نہیں روشن کرے گا اسے اس کے وقت پر مگر خود وہ، اس کا وقت سوائے اللہ کے کسی کے علم میں نہیں، کسی فرشتے کے علم میں نہیں ہے، کسی کے علم میں نہیں ہے، وہی ہے لا یجلیھا لوقتھا، اپنے اس وقت معین کے اوپر خود ہی اسے روشن کرے گا۔ ثقلت فی السماوات والارض، ویسے وہ آسمانوں اور زمین ہی کے اندر اٹھی ہوئی ہے، حمل اسی کے اندر ہے اس کا، یعنی یوں سمجھیے کہ ہر شے کے اندر جو تخلیق کی گئی ہے اس کی فنا بھی اسی شے میں موجود ہے۔ ہر تخلیق جو ہے اس کی ایک اجل مسمى ہے، تو گویا کہ اس کی موت اس کے ساتھ ہی ہے، ہم اپنی موت اپنے ساتھ لیے پھر رہے ہیں۔ اسی طرح یہ کائنات جو ہے جس کی تخلیق کی گئی ہے، یہ گویا کہ وہ جو جیسے کسی کا حمل ہوتا ہے عورت کا، وہ حمل لیے پھر رہی ہو، اسی طریقے سے یہ کائنات اپنی اس قیامت کو اٹھائے پھر رہی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتۃ، لیکن نہیں آئے گی تم پر مگر اچانک۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، اے نبی آپ سے تو یہ اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں، آپ کو یہی فکر دامنگیر ہے قیامت کب آئے گی، حالانکہ آپ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ قل انما علمھا عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار نہیں ہے خود اپنی جان کے بارے میں بھی، نہ کسی نفع کا اور نہ ضرر کا، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر، اور اگر مجھے علم غیب حاصل ہوتا تو میں تو بہت سا خیر جمع کر لیتا، میرے پاس علم غیب نہیں ہے۔ یہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے سورہ نام میں، کہہ دیجئے میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس علم غیب ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے جو ہیں وہ میرے قبضہ قدرت میں ہیں، کچھ بھی نہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر غیب کا علم میرے پاس ہوتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں نے بہت سا خیر جمع کر لیا ہوتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کوئی تکلیف آتی ہی نہ۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، نہیں ہوں میں کچھ بھی مگر یہ کہ ایک بشیر اور نذیر ہوں، خبردار کرنے والا، بشارت دینے والا، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان والے ہوں۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، وجعل منہا زوجہا، اور اسی سے بنایا اس کا جوڑا، لیسکن الیہا، تاکہ وہ سکون حاصل کرے اس کی طرف۔ اس کی طرف میں اشارہ کر چکا ہوں سورہ بقرہ میں بھی۔ وابتغوا ما کتب اللہ لک، کہ یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، اس میں یہاں جہاں اولاد کا معاملہ ہے وہاں ایک تسکین بھی ہے، سکون بھی ہے۔ فلما تغشاہا، تو جب شوہر ڈھانپ لیتا ہے اپنی بیوی کو، حملت، اور اس سے حمل ہو جاتا ہے، حملا خفیفا، اور وہ ہلکا حمل ہوتا ہے، ابھی پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی حمل ٹھہر گیا ہے، فمرت بہ، تو وہ اس کو لے کر چلتی پھرتی رہتی ہے۔
فلما اسقلت، جب بوجھل ہو جاتی ہے، دعوا اللہ ربہما، تو اب وہ دونوں اللہ کو پکارتے ہیں اپنے رب کو، لئن آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر یہ بچہ تو ہمیں عطا کر دے گا صحت مند، صحیح، درست، ہر نک سکھ سے صحیح ہو، اس کے تمام اعضاء درست ہوں، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو ہم بڑا شکر ادا کریں گے، بڑا ہم تیرا احسان مانیں گے۔ فلما آتاہما صالحا، اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کر دیا درست بھلا چنگا بچہ، جعلا لہ شرکاء، اب اس میں شریک ٹھہرا دیے، یہ فلاں بزرگ کے مزار پہ میں گئی تھی، یہ ان کی نگاہ کرم ہوئی ہے، اور یہ فلاں جو ہے دیوی کی کرپا ہو گئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اولاد مل گئی ہے، دیا اللہ نے، اور اب یہاں پہ اس کے لیے دیوی اور دیوتا یاد آ گئے۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ بہت بلند و بالا ہے ان کے شرک سے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ان چیزوں کو شریک کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کوئی شے تخلیق کرتے ہی نہیں، وہ تو خود مخلوق ہیں، فرشتے ہیں تو مخلوق ہیں، جنات ہیں تو مخلوق ہیں، انبیاء ہیں تو مخلوق ہیں، اولیاء اللہ ہیں تو مخلوق ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، سب کے سب مخلوق ہیں۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ اپنی مدد پر قادر ہیں، وہ تو سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے ہیں۔ ان تدعوهم الى الہدی، اب یہاں پر تدریجاً بات لائی جا رہی ہے ان کو کہ جو ان کے اصل جو ڈیٹیز ان کی ہیں، وہ تو سمجھتے ہیں دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، وہ تو اوپر ہیں، وہ تو انویزیبل ہیں، ہم نے ان کے نام پر یہ بت تراش لیے ہیں۔ تو چاہے رادھا کرشنن ہو، چاہے کوئی اور فلسفی ہو، وہ کہے گا یہ کہ ہم ان بتوں کو نہیں پوج رہے، ہم بھی جانتے ہیں یہ پتھر ہے، پتھر کے سوائے ان میں کیا ہے، یہ نہ دیکھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، پتھر ہیں۔ لیکن عام طور پر ان کے ہاں آدمی جو ہے عوام کی سطح پر وہ پھر انہی کو سمجھ بیٹھتا ہے کہ یہی ہے، اور چومتا ہے، چاٹتا ہے، جو بھی کرتا ہے، ان کا دھون پیتا ہے، ان کے سامنے ڈنڈوت کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے حلوے مانڈے پیش کرتا ہے، تو عوامی سطح پر ذہن میں یہی آ جاتا ہے کہ یہی ہیں معبود جن کو کہ ہم پوج رہے ہیں، اور انہی کے اندر قدرت ہے ہماری مشکل کشائی کی۔ اب ادھر رخ آ رہا ہے، ان تدعوہم الی الہدی، اگر تم پکارو انہیں ہدایت کے لیے کہ تمہیں راستہ دکھا دیں، لا یتبعوکم، وہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں کر سکیں گے، سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، برابر ہے تم پر کہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، ہاں جنہیں تم پکار رہے ہو، جنہیں دیوتا اور دیوی بنا لیا ہے، فرشتے ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی تمہاری طرح کے بندے ہیں، عباد امثالکم، وہ تمہاری طرح کے بندے ہیں، فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تو پکارو ان کو اور پھر دیکھو اگر تم سچے ہو تو پھر ان کی طرف سے تمہیں کوئی جواب ملنا چاہیے، کوئی وحی آنی چاہیے۔ لیکن یہ کہ ہم نے تو انہیں تمہاری اس، بلکہ آئے گا قرآن مجید میں آگے چل کر کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو غافل تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ تم ہمیں پکارتے رہے، ہمیں ہماری دعائی دیتے رہے اور ہم سے مانگتے رہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہمیں کیا پتہ تم نے یہ ہمارے ساتھ حماقتیں کی ہیں، ہمیں تو کوئی معلوم نہیں، تو وہ تو کہیں گے غافل ہیں ہم۔ اب یہاں بتوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، ام لہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں، تم نے بنا تو دیے پاؤں، کیا چلتے بھی ہیں ان سے؟ ام لہم ایدین یبطشون بہا، ہاتھ بھی تم نے بنا دیے ان کے، لیکن کیا یہ اس سے پکڑ بھی سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہوں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے جو کان ہیں ان سے یہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی اب کہہ دیجئے، اب یہ قول فیصل ہے، جیسے حضرت ابراہیم سے کہلوا دیا گیا تھا، انی بریء مما تشرکون، اور تم جو بھی کچھ تمہارے یہ معبود ہیں جو میرا بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں، مجھے کوئی خوف نہیں۔ قل ادعوا شرکاءکم، اے نبی ان سے کہہ دیے پکار لو اپنے سارے شریکوں کو، ثم کیدون، اور پھر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، جو بھی اقدام کر سکتے ہو کر لو، فلا تنظرون، مجھے کوئی مہلت نہ دو، میں تم سے کوئی درخواست نہیں کرتا کہ میرے ساتھ نرمی کرو، مجھے مہلت دو، جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو اپنے سارے معبودوں کو پکار کر۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا ولی، میرا پشت پناہ، میرا مددگار، میرا حمایتی، میرا حفاظت کرنے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب مجھ پر نازل کی ہے۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اپنے صالح بندوں کا ولی ہے، ان کا ساتھی ہے، مددگار ہے، پشت پناہ ہے۔ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ، جنہیں تم پکار رہے ہو اس کو چھوڑ کر وہ تمہاری مدد کی استطاعت ہی نہیں رکھتے، ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے۔ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ اپنی جان بچا سکیں گے۔